حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے. ان کے بھائی حضرت عبدالہادی روایت کرتے ہیں کہ نکلے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کو بچے پتھر مار رہے ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری آگے گئے, بچوں سے پوچھا تم اسے پتھر کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے. پوچھا کیسے دیوانہ اور پاگل ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, اس لیے اس پاگل کو پتھر مارتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا بھائی ذرا آگے آؤ, یہ کوئی کام کا آدمی لگتا ہے. ہائے 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 ہائے, آدمی کام کا لگتا ہے, ذرا آگے قریب ہو کے پوچھیں اس کا حال احوال. کہتے ہیں آگے جو بڑھے تو وہ جوان تھا. جوان تھا. میں جب جوانوں کو دیکھتا ہوں, بیٹے بیٹیوں کو, تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے اور کہتا ہوں کاش وہ معرفت کے اثرات آج بھی ہمارے چہروں اور جوانوں کے چہروں پہ آ جائے. فرماتے ہیں وہ جوان تھا اور اس کے چہرے پہ معرفت کے آثار تھے, معرفت کی علامات تھی. آگے بڑھ کے حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا جوان یہ لوگ تمہیں پاگل کہتے ہیں, کیا بات ہے؟ کہتا ہاں ٹھیک ہے, اما عند اہل الارض نعم وعند اہل السماء فلا. زمین والوں کے لیے ہاں میں پاگل ہی ہوں, صحیح کہتے ہیں, مگر آسمان والوں سے پوچھوں تو کہیں گے لا, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانہ نہیں, فرزانہ ہے. پھر فرمایا ذوالنون مصری نے یہ بچے کہتے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ رب کو دیکھتا ہوں, اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں, مجھے آپ بتائیں ارے محبوب عاشق کی نگاہوں سے اوجھل ہی کب ہوتا ہے؟ محبوب اپنے عاشق کی نگاہ سے اوجھل ہی کب ہوتا ہے؟ وہ تو ہر وقت تکتا ہے اپنے محبوب کو, مگر سر کی آنکھ سے نہیں, دل کی آنکھ کے ساتھ. عاشق کے دل کی آنکھیں ہما وقت ہر لمحہ محبوب کے جلوے میں مستغرق رہتی ہیں. کہتے میں یہ کہتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اور قریب ہو گئے اور کیف میں آ گئے. تو آگے بڑھ کے پوچھے جوان اب بتا دو کہ تیرا حال اللہ کے تعلق میں کیسا ہے؟ کیف حالک فی التعلق مع اللہ. اپنا حال کی کچھ خبر دیں, اللہ کے تعلق اور اس کی دوستی میں تیرا حال کیا ہے یہ بتا دیں. اس عارف جوان نے جواب دی حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ حال فقط یہ ہے منذ عرفتہ ما جفوتہ, جس دن سے میں نے اس کو جان لیا ہے, جس دن سے اس سے شناسائی ہو گئی ہے, اس دن سے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. میں آپ کو راز بتا دیتا ہوں, آپ قسم کھا لیں, عہد کر لیں, مر جائیں مگر عہد نہ توڑیں, آپ رب سے بے وفائی چھوڑ دیں, رب آپ کو شناسائی عطا کر دے. آپ رب سے بے وفائی چھوڑ دیں, اس کے ڈسلویل نہ بنیں, بے وفائی چھوڑ دیں. اور بے وفائی کا مطلب ہے اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کریں. آپ بے وفا نہ بنے, وہ آپ کو شناسائی دے دے گا, دوستی میں رکھ لے گا. تو فرمایا منذ عرفتہ ما جفوتہ, جب سے اس کو پہچان لیا ہے تب سے اس کا نافرمان نہیں بنا. حضرت ذوالنون مصری پھر وجد میں آ گئے, عجیب کیف میں. کہنے لگے ایک بات اور بتا دے اے جوان, اس سے شناسائی کب سے ہے؟ ہائے, مولا سے شناسائی کب سے ہے؟ اس نے جواب دیا, اس نے پوچھا کہ یہ جو منذ کم عرفتہ, کتنے زمانے سے تو نے اس کو پہچانا اور اس کے شناسائی لی؟ جواب دیا منذ کاتب اسمی فی المجانین, جس دن سے اس نے میرا نام پاگلوں میں لکھ دیا ہے تب سے اس کے ساتھ شناسا ہو. بس جب شناسائی ہو گئی تو زمین والوں میں میرا نام پاگلوں میں لکھ دیا گیا.
تب سے زمین والے میرے انداز بدل گئے، ترجیحات بدل گئیں، میری پسند ناپسند کے پیمانے بدل گئے، دوستیوں کے معیار بدل گئے، صحبتوں سنگتوں کے معیار بدل گئے، رونے اور ہنسنے کے پیمانے بدل گئے۔ اللہ والے، اولیاء کی یہ بھی پہچان ہوتی، کچھ اللہ والے جو اس کی شناسائی معرفت میں ڈوبے رہتے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ حال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگ ہنستے تو وہ روتے تھے، اور جب لوگ روتے تو وہ ہنستے تھے۔ روتے، جب لوگ ہنستے تو روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ کسی نے پوچھا، کہا ان کے ہنسنے پہ اس لیے روتا ہوں کہ اگر آخرت اور قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ پردہ اٹھ جائے تو کبھی ہنسے نہیں۔ یہ آخرت اور قیامت کے احوال سے بے خبر ہیں، ان کی بے خبری پہ روتا ہوں۔ تو جب یہ روتے ہیں تو پھر ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا اس لیے روتے ہیں جب یہ تو محرومی پہ روتے ہیں، اور میں اس کی عطا پہ ہنستا ہوں، خوش ہوتا ہوں، تو انداز بدل جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب سے اس سے لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کیا، سمجھیں تب سے اس نے میرا نام اپنے عارفوں میں شامل کر دیا۔